بہت خوددار آدمی تھا. کبھی کبھی چونکہ ملازمت نہیں ملی تھی، اس کی برادری کافی کھاتے پیتے خاندان سے تعلق رکھتی ہے، بڑے ذمہ دار قسم کے لوگ ہیں. تو کچھ ان کے رشتہ دار نقدی یا کسی گندم وغیرہ کی صورت میں تعاون کرنا چاہتے، تو ریکارڈ گواہ ہے اور خدا بھی گواہ ہے کہ وہ صاف انکار کر دیتا کہ نہیں یار، یہ بات نہیں ہے. میری یار غیرت گوارا نہیں کرتی کہ میں اس طرح آپ کی محبت اپنی جگہ پہ، میں یہ چیز قبول نہیں کروں گا. تو یہ اس کی لوگ تعریف بھی کرتے. جب آج سے تقریباً 15 دن قبل مجھے اچانک، چونکہ میں ڈیلی فون کیا کرتا تھا، دوسرے دن فون کیا کرتا تھا، تو میں نے ویسے ہی فون کیا تو مجھے کہنے لگا میں ابن سینا میں ایڈمٹ ہوں، اور ڈاکٹر سرمد وہ چیسٹ اسپیشلسٹ ہیں، وہ میرا علاج کر رہے ہیں. تو یقین کریں میں ہل سا رہ گیا کہ پہلے کبھی ایسی نوبت نہیں آئی جیسی یہ اس کی سانس پھولی ہوئی تھی. میں نے اپنے دوست طارق کو، میں سرور اور طارق ہم بہت کلوز دوست تھے. وہ ماشاءاللہ اس کا ایک بیٹا قطر میں ہے، ایک بیٹا ٹیچر ہے، وہ خود ٹیچر ہے، اس کی بہو ٹیچر ہے، کھاتے پیتے گھر سے تعلق ماشاءاللہ رکھتے ہیں. تو کہتے میں ابھی آیا ان کے پاس نئی ہونڈا سیوک گاڑی، وہ 15-20 منٹ کے بعد آ گیا. تو ہم ابن سینا ملتان کی طرف چلنا شروع ہوئے. تو وہاں تیسری منزل پر کمرہ نمبر 1 میں وہ ایڈمٹ تھا. تو میں اپنی صحت کے حوالے سے ویسے تو کافی مطمئن، لیکن اوپر وہ لفٹ خراب تھی، اوپر چڑھتے چڑھتے میری اپنی سانس پھول گئی. میں گیا تو اس کی حالت اتنی اچھی نہیں تھی، سانس پھولی ہوئی تھی، اور چہرے پہ تفکرات کی لکیریں گہری سے گہری ہوتی جا رہی تھی. میں نے پوچھا، طارق نے پوچھا، تو کہنے لگا کہ یار میری ایک تو گلا خشک ہے، اور دوسرا انجیکشن اور ڈرپس لگنے کی وجہ سے میرے پھیپھڑے بالکل بلغم، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ چیک کرنی، بلغم خارج نہیں ہو رہی، وہ خشک ہو گئی ہے. ہم وہاں بیٹھے رہے 2-3 گھنٹے، اور میں نے اس کے بھتیجے سے اخراجات کے حوالے سے پوچھا تو مجھے پتہ چلا کہ ٹھیک ٹھاک اخراجات ہو رہے ہیں. تو پھر میں نے سرور سے کہا کہ سرور، آپ کی وہ خودداری اپنی جگہ پہ، آپ کے وہ جو غیرت برا جذبہ وہ اپنی جگہ پہ، اب ہماری طرف سے بھی تھوڑا سا ہدیہ قبول کر لیجئے. میرے سامنے یہ بہت سے اخراجات کے معاملات آ رہے ہیں. تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ یار میں یہ مناسب نہیں سمجھتا. بہرحال ہم کچھ نہ کچھ اس کی ہتھیلی پہ رکھ کے 2-3 گھنٹے وہاں گزار کے واپس آ گئے. پھر گاؤں میں دوسرے تیسرے دن اسپیشل کبھی خود کبھی اپنی اہلیہ کے ساتھ جایا کرتا تھا، اور گھنٹوں اس کے پاس بیٹھا کرتا تھا. اور مجھے محسوس ہوتا تھا، میں سوچتا تھا کہ کاش میں جہانیوں میں نہ ہوتا، تو اپنے اس بھائیوں جیسے دوست کے پاس میں ہر وقت بیٹھا رہتا. وہ میرا اپنا گھر تھا، وہ اپنا گھر ہے، اور میں نے اور اس نے اس گھر میں بہت سا وقت اکٹھے گزارا. میرے گھر میں میری بیٹھک پر اس نے بہت سا وقت گزارا. لیکن میں مجبور تھا، مجھے آنا پڑتا تھا، لیکن میں ہر دوسرے دن چلا جایا کرتا تھا. اور ابھی میں آج سے 4 دن قبل گیا تو ڈرپ لگی ہوئی تھی، آکسیجن لگی ہوئی تھی، بولنا بند تھا، میں بات کرنا چاہ رہا تھا، ہوش و حواس میں تھا، اشاروں کے لائے میں مجھے سب کچھ بتا رہا تھا.
میں نے کہا طبیعت ٹھیک ہے؟ تو کہنے لگا نہیں۔ میں نے کہا سکون میں تو ہو؟ تو کہنے لگا وہ انجیکشن لگے ہوئے ہیں اس کی وجہ سے یہ اپنا تھوڑا سا محسوس ہوتا ہے۔ سولو کارٹیف انجیکشن یہ سانس کی تکلیف کے لیے بھی اچھا ہوتا ہے اور بہت سے امراض کے لیے بھی اچھا ہوتا ہے، تو وہ اس میں ڈالے ہوئے تھے ڈاکٹر نے۔ ڈرپ بار بار تبدیل ہو رہی تھی۔ میں 2 گھنٹے بیٹھنے کے بعد میں نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا، اس کو تھوڑا سا تھپتھپایا، حوصلہ دیا کہ اللہ بہتری کرے گا، اور اجازت لے کے آ گیا۔ اور میں نے اسے کہا کہ میں پرسوں پھر آؤں گا۔ کہنے لگا کہ ٹھیک ہے۔ اور واقعی پرسوں جب مجھے پرسوں والا دن آیا تو کال آئی کہ وہ اللہ کو پیارا ہو گیا ہے۔ میں یہاں سے 102 ٹنار کی طرف پہلے بھی جایا کرتا ہوں، لیکن اس دن یہ 17 کلومیٹر کا سفر میرے لیے بہت بوجھل محسوس ہو رہا تھا۔ میں 45 سال تک جس بیٹھک کے سامنے یا بیٹھک کے اندر بیٹھا کرتا تھا، میں وہیں فرش پر بیٹھا تھا، اور بہت سے دوستوں نے، بہت سے اس کے رشتہ داروں نے مجھ سے خصوصی طور پہ تعزیت کی کہ آپ کے وہ بھائیوں جیسے دوست تھے۔ اپنے اپنے انداز میں مجھے پوچھ رہے تھے، لیکن وہ انداز مجھے کہیں نہیں آیا، نظر نہیں آیا کہ میں جب بھی جاتا تو وہ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد کہتا، ہاں جی پھر ہور دسو کی حال ہے، بچے ٹھیک نے، فلاں مسئلہ ٹھیک جا رہا ہے۔ یہ تمام باتیں پوچھنے والا اندر چارپائی پہ دراز تھا۔ میں بڑی دیر تک ان دوستوں اور اس کے چھوٹے سے بچے، خدا کا کرنا دیکھو کہ جب سرور 10ویں کلاس میں تھا 1979 میں، تو اس کے والد صاحب فوت ہو گئے، اور اب اس کا بچہ 10ویں کے پیپر دینے کے قریب ہے تو سرور کی اپنی ڈیتھ ہوگی۔ وہ چھوٹا سا بچہ صائم، اللہ اسے تو سلامتی دے، وہ ظاہر چھوٹے بچے بے حوصلہ ہو جاتے ہیں۔ وہ ابھی سرور زندہ تھا تو اس کو کہتا کہ صائم ادھر آؤ، تو اس کے آنسو بہنا شروع ہو جاتے، اور اس دن وہ جس حال میں بیٹھا تھا وہ نہ مجھ سے بیان کیا جا سکتا ہے اور نہ مجھ سے وہ دیکھا گیا۔ بہرحال میں نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا، اسے دلاسا دیا، اسے حوصلہ دیا۔ میں گھنٹہ بھر بیٹھا رہا تو کچھ دوست آئے، اور پھر گھر والوں نے، چونکہ میرا اس گھر میں آنا جانا یوں ہی تھا جیسے برادری کے لوگ ہوتے ہیں، تو بلاوا آیا کہ آپ آ کے اپنے مرحوم بھائی کا چہرہ دیکھ لیجئے۔ تو مجھ سے اٹھا نہیں جا رہا تھا۔ میں نے بڑی کوشش کر کے ان سے کہا کہ یار صبح دیکھ لیں گے جنازے کے وقت، لیکن وہ کہنے لگے کہ نہیں آ جائیں۔ میں گھر گیا تو وہ سرور جس نے 6 ماہ ہماری آنکھوں کے سامنے تکلیف کی وجہ سے تڑپ کے دن گزارے تھے، وہ پرسکون انداز میں لیٹا ہوا تھا۔ منہ سے کپڑا ہٹایا گیا، اور میں نے پھر پہلے کی طرح اس کے سر پہ ہاتھ رکھا، اس کے گال کو تھپتھپایا، اور اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کے ساتھ میں نے ایک ہی بات کہی کہ
بھائی اللہ کے سپرد، میں دیر تک وہاں رکا اور میں اس کے چہرے کو تاکتا رہا کہ شاید کبھی یہ بول دے اور مجھ سے پوچھے کہ اور کیا حال، لیکن کوئی آواز نہیں آئی اور میں وہاں سے اپنے آنسو پوچھتے ہوئے پھر باہر آ کے بیٹھ گیا اور رات دیر تک وہاں ہم بیٹھے رہے۔ پھر میں اپنے گھر چلا گیا اور نماز جنازہ کے وقت قاری وسیم صاحب ان کے اوصاف حمیدہ کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے کہ سرور ہمارے بھائی بھی تھے، ہمارے چچا بھی تھے، ہمارے بہت کچھ تھے، اور سچ پوچھو تو اس محلے کی رونق کا باعث تھے۔ آپ نے ان کو مذاق کرتے ہوئے تو دیکھا ہوگا، آپ نے کہکے لگاتے تو دیکھا ہوا ہوگا، لیکن کبھی آپ نے اس کو کسی کے ساتھ لڑتے ہوئے یا بد کلامی کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا۔ بہت نفیس تھے، بہت نیک تھے اور بہت بہتر سوچنے والے تھے۔ اب جب ان کو یقین ہو چلا تھا کہ میں اب شاید نہ رہوں تو پورے محلے کے لوگوں کو بلایا اور باری باری ہر ایک سے کہا کہ شاید مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو، کوئی میں نے ایسی بات کی ہو کہ آپ کو تکلیف ہوئی تو میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں۔ تو وہ اپنا نماز جنازہ کے لیے صفحے میں باندھی جا رہی تھی اور مجھے اس کی بہت سی یادوں کی ریل میرے دماغ میں گھوم رہی تھی کہ کہاں کہاں وہ پھل جڑیاں بکھیرا کرتا تھا۔ آخری عمر میں داڑھی رکھ لی تو اس کے وہ بھانجا ہی لگتا ہے ریاض الحق صاحب کو، انہوں نے کہا ماموں داڑھی رکھ لی ہے، اب پتہ نہیں اس عمر میں سارے رکھ لیندے ہیں۔ اس کا انداز ایسا تھا کہ سارے کے سارے ہل پڑے، کیونکہ وہ دبلا پتلا تھا اور رات کے وقت وہاں والی بال کا نیٹ لگتا ہسپتال میں اور وہاں کھیلتے، تو پتہ چلا کہ یہاں افیون، چرس اور ہیروئن بکتی ہے۔ پولیس کا چھاپا پڑا تو سرور تیزی کے ساتھ بھاگتا ہوا کمروں کے پیچھے جا کے چھپ گیا، اور میں نے پوچھا کہ یار آپ کیوں دوڑ کے چلے گئے تھے؟ کہنا یار میں سکا جائے گا سے ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਮਝਣਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਹੀਰੋਇਨ ਦਾ ਨਸ਼ਈ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਫਲੈਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਸੀ। ہم بہت ہنسے بھی یار ایسی سوچے آپ کو کیوں آتی ہیں، یقین کریں وہ ایسی باتیں کرتا تھا کہ ہنسی خواہ آ جاتی تھی۔ ہم اسکول کی طرف جا رہے تھے، ایک لڑکا جس کا نام شعیب تھا اور اس کو چھبی چھبی کہتے تھے، وہ سائیکل پہ جاتے ہوئے لڑکھڑایا اس کی سائیکل اور وہ اس کا پاؤں یکدم اس کے پاؤں پہ آیا، سائیکل الٹی۔ کون ہے کہ چھبی، مینوں تک 25 محسوس ہوندا ہے۔ تو اس کا انداز ایسا تھا کہ ہم ہنس ہنس کے لوٹ پوٹ ہو گئے، اور سکول میں بھی جب ٹورنامنٹ ہو رہے ہوتے تو اس کے تبصرے سننے والے ہوتے تھے۔ میں پہلے بھی زاہد شاہ صاحب کا انٹرویو کے دوران بہت سے واقعات ان کے سنا چکا ہوں، اس لیے اس کو دہرانا اب اچھا نہیں لگتا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ اس کو غریق رحمت فرمائے۔ کل جب اس کی تدفین ہو رہی تھی تو اتفاق سے ایک ماہ قبل اس کی بھابھی فوت ہوئی، تو اس کے ساتھ ہی اس کی قبر تھی۔ وہاں دیر تک ہم وہ تدفین کے مراحل طے ہوتے رہے، اور ہم وہاں کوئی کھڑا تھا کوئی بیٹھا تھا، اور ہر کوئی
اس کے بارے میں گفتگو کر رہا تھا کہ آج ایک اچھا انسان اس جہان سے رخصت ہو گیا، اور واقعی جو اچھے لوگ ہوتے ہیں وہ کم عمر پاتے ہیں۔ ابھی وہ بہت فٹ تھا، سمارٹ تھا، خوبصورت تھا، اور بہت سی اچھی سوچوں کا مالک تھا۔ آخری وقت تک وہ ہوش و حواس میں رہا۔ آخری 2 دن پہلے جب میں گیا تو وہ بالکل ہوش و حواس میں تھا، گو آکسیجن لگی ہوئی تھی، گو اپنا اس کو سانس کے اوپر، لیکن ہوش و حواس میں تھا۔ میں باتیں کر رہا تھا اور وہ اشاروں کے لائے میں مجھے جواب دے رہا تھا، اور جو چیز سمجھانی ہوتی تھی وہ لکھ کے سمجھا لیتا تھا۔ اور جیب میں پینسل تھی اور ساتھ ایک کاپی رکھی ہوئی تھی۔ خالد صاحب ہمارے ایک مشترکہ دوست ہے، وہ ان کے بھی بہت قریب تھے۔ انہوں نے پوچھا کہ یہ پینسل آپ نے کیوں رکھی ہے؟ وہ کہنے لگے یار میں سوچ رہا ہوں کہ میں نے کس کس کے دینے ہیں، کس کس، تو مجھے جب یاد آتا ہے تو میں سرانے رکھی کاپی پر وہ نوٹ کرتا جاتا ہوں۔ یار جس بندے کا یہ ذہن ہو کہ میں کسی کا روپیہ بھی اگر دینا ہے تو میں وہ دے کے جاؤں، تو کیا جذبات ہوں گے، کیا احساسات ہوں گے۔ اور اللہ تعالیٰ جب کسی کو ان بیماریوں سے گزارتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا احسان ہوتا ہے کہ وہ وقت دیتا ہے انسان کو کہ وہ خدا کو یاد کر لے، وہ خدا سے بہت کچھ مانگ لے، اور آخرت کے بارے میں سوچ سوچ کے وہ بہت کچھ۔ تو پچھلے 2 سال سے باجماعت نماز کی وہ کوشش کیا کرتا تھا۔ جب طبیعت ذرا خراب ہوتی تو گھر میں نماز پڑھ لیتا، اور مجھے پتہ چلا کہ نماز تہجد کا بھی اس نے سلسلہ شروع کیا ہوا تھا۔ اور یہ اپنا خدا تعالیٰ کا انعام ہے۔ کہتے ہیں کہ جب کوئی فوت ہو اور اس کا جنازہ ہلکا پھلکا ہو تو آپ سمجھ لیں کہ اس کے گناہ جھڑ چکے ہیں، اور وہ نیک اس کا نیک جست خاکی آخرت کی طرف رواں ہوتا ہے۔ تو کل جب میں تو اپنی کمر درد کی وجہ سے اپنی خواہش کے باوجود کندھا نہ دے سکا، لیکن وہ لوگ جو تابوت کو کندھا دے کے لے کے جا رہے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ ہلکا پھلکا تابوت اس بات کی گواہی دے رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بہت سے جو چھوٹی موٹی کوتاہیاں ہوں گی وہ یقیناً معاف کر دے۔ ہلکا پھلکا جسد خاکی لے کے ہم قبرستان کی طرف رواں دواں تھے، اور ان کو سپرد خاک کر دیا گیا۔ جب سپرد خاک کر کے ہم واپس آئے تو مجھ سے وہاں ٹھہرا نہیں گیا۔ اس کا بچہ صائم، بہت سے لوگ اس کو دلاسا دے رہے تھے، بہت سے لوگ اس کو حوصلہ دے رہے تھے، لیکن وہ صورتحال ایسی تھی کہ میں کوشش کے باوجود وہاں زیادہ دیر نہیں ٹھہر سکا۔ میں نے اجازت طلب کی اور وہاں سے چل دیا، اور واپسی پر جب ہم جہانیہ کی طرف آ رہے تھے تو قبرستان